ایک انگریز پروفیسر عربی کا فنکل، عربی کا ماہر عربوں سے بھی زیادہ، ایک کانفرنس تھی، اس میں مصر کے ایک بڑے شیخ، بڑے علامہ استاد ادیب الکامل، تو یہ پروفیسر ان سے کہتا ہے کہ آپ جیسا علامہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے، آپ جیسا عالم فاضل عربی دان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان والے کا کلام ہے، یعنی یہ تو بنایا ہوا کلام ہے۔ تو ادیب کامل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو دیکھو تم بھی بہت عربی پڑھے ہو، میں خود عرب ہوں، عربی دان، میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ جہنم بہت بڑی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے جہنم بہت بڑی ہے۔ 10 جملے اس پر لکھو اپنے علم اور اپنی طاقت سے، اور 10 میں لکھتا ہوں اپنے علم اور اپنی طاقت سے۔ تو دونوں بیٹھ گئے، قلم کاغذ سنبھال لیا، 10 جملے فنکل نے لکھے اور 10 جملے ادیب کامل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، پیپر سامنے رکھ لیے ٹیبل پر، فرمایا اس سے بہتر لکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے میں بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا۔ اچھا یہ واقعہ سنانے میں مطلب آپ یا میں تمیز نہیں کر سکتے کہ کیا فرق ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے آئے، کچھ تو سامنے آئے۔ کہنے لگے اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، جہنم بہت بڑی ہے۔ تم نے 10 جملے لکھے ہیں، میں نے 10 جملے لکھے ہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، سورہ قاف، کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور بھی لے آئیں تو میں حاضر ہوں۔ ترجمے میں میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، الفاظ کے فرق کی تمیز ہمیں نہیں، لیکن جو جانتا تھا اس کا منہ کھلا رہ گیا، یوں کیا اس نے کہا کیا یہ قرآن میں ہے، کیا یہ قرآن میں ہے؟ تو استاد ادیب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ ہاں یہ قرآن میں ہے۔ کہنے لگا میں مان گیا ہوں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسان کے بس کا کلام نہیں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اخبار کے زیادہ قریب ہیں، قرآن سے زیادہ دور ہیں۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تورات لکھوائی گئی، اتاری، زبور لکھوائی گئی، اتاری، انجیل لکھوائی گئی، اتاری۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا، لکھوایا گیا، زبان سے نکلا، جبریل نے اٹھایا، میرے نبی کے دل پر اترا، وہاں سے آپ کی زبان سے نکلا۔ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات کتاب ہے، کلام نہیں۔ زبور کتاب ہے، کلام نہیں۔ انجیل کتاب ہے، کلام نہیں۔ وہ کتابیں تھیں، وہ تبدیل ہو گئی، مٹ گئی۔ زبور تو ویسے مٹ گئی۔ قرآن کلام اللہ کا، اور اللہ اپنی ذات میں قدیم، اس کی ہر صفت قدیم، اللہ کی کسی صفت کو بدلا نہیں جا سکتا، تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو جو کہ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، میرا رب شکل و صورت سے پاک ہے، اس نے اپنے لیے ہاتھ کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا چہرہ، لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں، ایمان لائے جیسے اللہ کا کی ذات اور شان کے مطابق، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جبریل نے اٹھایا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے، وہاں سے آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے، لہٰذا یہ کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا، اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنی فصاحت پر اس مقام پر ہے کہ دنیا کے سارے دجال مل کر اس میں کسی ایک آیت کو نہیں ڈال سکتے، ایک آیت کو، اتنے عالی مقام پر کھڑا ہوا ہے، اس میں کسی ایک آیت کو نکال نہیں سکتے، کوئی چیز اس میں سے بدل نہیں سکتے، آگے کا پیچھے نہیں کر سکتے، پیچھے کا آگے نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے قرآن۔ سارے امت قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یہاں میں قرآن کا ختم ہوا ہے۔ مصنف شروع میں مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے، مختصر مضمون بتاتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، پھر آخر میں جا کے پھر اس کا خلاصہ کر کے بتاتا ہے۔ تو میں آپ کو آج قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں، چونکہ سارا قرآن پڑھا گیا،
سورۃ فاتحہ مقدمہ ہے، اس میں قرآن کا تعارف ہے سورۃ فاتحہ، بلکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی ہے، تورات۔ اور میرے نبی تشریف فرما ہے اور جبریل تشریف لاتے ہیں اور ایک دم دھماکہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور 2 کلام لا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے، صرف آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ابشر بالنورین، آپ کو 2 نور کی بشارت ہو، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ 2 نور یہ جبریل نہیں لائے، یہ کوئی اور فرشتہ لے کر آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات ہیں، حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 ایک آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا تو میں بسم اللہ کی تشریح کروں، کریں تو شروع ہو، کہاں سے؟ با، بسم اللہ با، کہ تمہیں با کا مطلب بتاؤں۔ با عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، ہماری اردو میں با کا کوئی مطلب نہیں، فارسی میں با کا کوئی مطلب نہیں، انگلش میں بی کا کوئی مطلب نہیں، عربی میں با کا مطلب ہے۔ اور آپ شروع ہوئے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان ہو گئی، ابھی با کی تشریح چل رہی تھی۔ یہ علم ہے، یتفجر العلم من جوانبہ، کہنے والے کہتے ہیں حضرت علی کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، چشم۔ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، اور سراپا حکمت کا بول زبان سے نکلتا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک حکمت ہی حکمت تھے، ان کی ہر ادا حکمت سے بھرپور تھی۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، صرف تیری بندگی صرف تجھ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، وہ صرف اللہ ہے جو اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے زیادہ قریب ہو اسے بلاؤ، اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو پیدائش سے پاک ہو، جو موت سے پاک ہو، جو بڑھاپے بیماری سے پاک ہو، جو مٹی میں مٹی ہو جانے سے پاک ہو، جو قبر میں جانے سے پاک، کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی زمین میں گیا، اللہ ہی ہے جو ہر حال میں اپنی ذات میں الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یؤودہ حفظہما ہے، وہو العلی العظیم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات بحر و بر کا تن تنہا اکیلا مالک ہے۔ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آہستہ بول، زور سے بول، دل کی دھڑکنوں میں بول، تیرا رب تیری ہر پکار، ہر صدا، ہر فریاد، ہر سرگوشی اور ہر دل کی آہٹ کو تیرا رب سنتا ہے۔ ایسا سننے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں، ایسا بیدار بھی کائنات میں کوئی نہیں کائنات میں جو سوتا نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو دکھی نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جس پر موت نہ آئی ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ابتدا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو انتہا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ہر وقت ہر دم جس کی طاقت، قدرت، علم، حیبت، جلال، جبروت سب طرف ہر دم چھایا ہوا ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کوئی نہیں کائنات میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی صفات میں ہے،
نہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے خزانے ہر وقت بھرے ہوئے ہوں سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت سن کر لبیک کہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسا ہے جو سب کا چاہا سب کو دے دے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہ آئے سوائے اللہ کے۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہر انسان کی زبان سمجھے، لہجہ سمجھے، اس کی گفتگو سمجھے، جو گونگوں کی سمجھے، کوے کی سمجھے، طوطا کی سمجھے، مینا کی سمجھے، فاختہ کی سمجھے، سانپ کی سمجھے، بچھو کی جانے، مکھی کی جانے، مچھر کی جانے، مچھلی کی جانے، عقاب کی جانے، ذرے ذرے کی زبان جانے، چیونٹی کے بول کو جانے، چیونٹی کی فریاد کو جانے، درخت کے پتے کی تسبیح کو سنے، ذرے ذرے کی تسبیح کو سنے، کائنات پر تنے تنہا مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، اور کوئی اس کا شریک نہ ہو، سہیم، کوئی اس کا وزیر نہ ہو، مشیر نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، کوئی اس کا پارٹنر نہ ہو، کوئی اس کا وارث نہ ہو، وہ کسی سے وراثت میں ملک لینے والا نہ ہو، بلکہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، والی بھی ہو، متعال بھی ہو، بر بھی ہو، تواب بھی ہو، منتقم بھی ہو، عفو بھی ہو، رؤوف بھی ہو، مالک بھی ہو، ذوالجلال والاکرام بھی ہو، مقصد بھی ہو، جامع بھی ہو، غنی بھی ہو، مغنی بھی ہو، مانع بھی ہو، نافع بھی ہو، ضار بھی ہو، نور بھی ہو، بدیع بھی ہو، ہادی بھی ہو، باقی بھی ہو، وارث بھی ہو، رشید بھی ہو، صبور بھی ہو، اور حنان بھی ہو، منان بھی ہو، وحدہ لا شریک بھی ہو، وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ لہذا سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ۔ تو میرے بھائیو، سورۃ فاتحہ میں خلاصہ، پھر اس کو پھیلایا 30 پاروں میں، اب پھر 30واں پارہ آ گیا، سارے قرآن کو پھر خلاصہ کر کے 3 آیت میں بیان کر دے، بس وہی آپ کو بتاتا والعصر، یہ 30واں پارہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم، یہ قرآن کی سب سے حسین، خوبصورت، سب سے خوبصورت قسم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ عجب اظہار محبت ہے، عجب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے، جب محبت انتہا کو ہوتی ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے کہ آپ کراچی والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، مرد ہے یا عورت، ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ آخری قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ یہ سورت 3 آیات پر ہے، آخری قسم ہے، اور اس سورت میں جلال ہے، جلال ہے، کلام میں جلال ہے۔ تھوڑا پہلے جمال آتا ہے، یہاں جلال ہے، زبردست لہجہ، زبردست ہے، لہجے میں گھن گرج ہے، لہجے میں جھنجھوڑنا ہے، جھنجھوڑنا، کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا، تم نہیں سمجھے، تم نے سر نہیں اٹھایا، تم نے کان نہیں دھرے، اب بات ختم ہونے کو ہے، میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں، اب کان کھول کے سنو، ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، کوئی کامیاب بھی ہے؟ ہاں کامیاب ہے۔ کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، کافر نکل گئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل اچھے کیے، ایمان والے نکل گئے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، عمل والے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، دعوت والے نکل گئے۔ ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے، سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے۔ تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسم تو ایک ہی کافی ہوتی، چاہے جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے۔ ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں دیہاتوں میں
تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں، غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے. تو اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہوں یہ جانے تے رب جانے، اسی جی گل مکا چھڈی، ٹھیک ہے جی اللہ جانے تے رب جانے، کوئی گل نہیں آپ پہ اللہ جانے. وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کیتا. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ایک قسم نہ اٹھائے 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن، والعصر ایک قسم، والضحى واللیل 2 قسم، واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4 قسمیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں. جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے. سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے، کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. جو ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی، یہ جو میمن ہیں ان کے ہاں تو میمن کیا شیخ چلو راجپوت بھی لے لو، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں، سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے. تجارت چل گئی تو کامیاب، تجارت نہیں چلی تو ناکام. اس میں میمن قریشی سب برابر ہو گئے. تجارت چل گئی کامیاب، تجارت نہیں چلی ناکام. یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے. عزت کامیاب نہیں ملی ناکام، پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام. اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے 11 ہتھوڑے مار کے، 11 قسمیں اٹھا کے، 11 اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. وشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے اس کی روشنی کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی. 5. والسماء، مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ تعالیٰ یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. وما بناها، مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. والارض، مجھے زمین کی قسم. وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. 9. ونفس، مجھے تیری جان کی قسم. وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسمیں ٹھا 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 ٹھا. او ہو یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں، اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے، اور جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے. اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے. جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاکی. اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندا، پورا ناپاک، پورا ناکام. ایمان آیا، ایمان 1/4 پاکیزگی، 3/4 گندگی. عمل آیا 1/2 پاکیزگی، 1/2 ناپاکی. دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت، 3/4 پاکیزگی، 1/4 تھوڑی میل کچیل. صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا، سارا صاف ستھرا ہو گیا. سورۃ والشمس میں اللہ نے اشارہ کیا اسے پاک کرو کامیاب، اسے گندا کرو گے ناکام. گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں گندا، عمل کوئی نہیں گندا، تبلیغ کا کام نہیں گندا، صبر کوئی نہیں گندا ہو گیا. یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ. یہ 4 کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب. والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی. والعصر، مجھے زمانے کی قسم. زمانہ چونکہ ایک رفتار سے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا والعصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے. آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی. یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل ہو. والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے.
والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی۔ عرب دشمنی کا ملک ہے، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے۔ عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی، سفر میں تیزی آ جاتی تھی، کام کرنے والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، وہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، افطاری قریب ہے۔ دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ والعصر کو یہاں سے سمجھو، آپ والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا یہ ان کی عزت ہے، بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں، تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری مام تھی، جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا، یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال، جلدی کر لو، اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے تو تفسیر سے بتا رہا ہوں، یہ ہے لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا۔ عصر نچوڑنا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، سورہ یوسف۔ نچوڑنا، من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر التفاح، عصیر العنب، عصیر الجوافہ، رس، جوس میں کیا خوبی ہے؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا، اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا۔ ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن 2 آم کا جوس نکالو، 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا۔ چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا، تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے، یا دھرے بڑی اچھی بات، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں، یہ 4 کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور 4 صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، 4 کام کر کامیاب ہو۔ عورت کرے، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ۔
ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو. یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے. 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا. الا الذین آمنوا، ایمان. ایک حدیث سنا دوں، ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں. ایک وفد آیا، علقمہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہ مومن، ایمان والے. اچھا کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہ 15 خصلۃ، 15 باتیں ہمارا ایمان ہے. 15 باتیں ہمارے ایمان کی ہیں. 5 آپ نے بتائیں، 5 صحابہ نے بتائیں، 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا میں نے کیا بتایا؟ کہ آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. کہا اچھا 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شکر ہے ہمارا ایمان ہے. نماز پڑھیں ہمارا ایمان ہے، زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے، روزہ ہمارا ایمان ہے، حج ہمارا ایمان ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے. ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے یہ 5 بھی ہیں. نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے ایمان تو ہے. آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ بل خمس التی تخلقتم بها، مگر یہ شکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء. کیا یا رسول اللہ؟ فراخی پہ شکر، اللہ دیتا ہے شکر، اللہ لیتا ہے صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دے کر بھی خوش نہ ہونا. آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو. 5 اور لے لو، ایمان مکمل. ایمان مکمل. پہلی 5 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا ہے. دوسری 5 شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں. کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کو نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے. شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا. اگلی 5 ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا. اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا. یہ میدان جنگ ہے. سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو. سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو. سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو. سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والے کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے. اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت. میں کہا بات تسی مہذب جیب کترے ہو گئے، ایک دعا جیب کترا جڑا بیچارہ نہ پیا جائے تو لتر کھاندا ہے. تسی دکان تے بیٹھ کے سیٹ صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہو، لیکن دونوں جیب کترے ہی ہو. ایک مہذب ہے، ایک بیچارہ گرا پڑا. کہ جیب کاٹنا ہی تو تجارت. تو جمنا کس پر؟ سچائی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر. کھوٹ سے پاک زندگی، جھوٹ سے پاک زندگی، ملاوٹ سے پاک تجارت، سود سے پاک تجارت، دھوکہ سے پاک تجارت، فراڈ سے پاک تجارت، رشوت سے پاک رزق، سود سے پاک رزق، حرام سے پاک رزق. الصدق فی مواطن اللقاء. آج نفس کی جنگ ہے. نہنگو اشتہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. شکر، صبر، رضا بر قضا، سچائی، 5ویں چیز دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا. تو آپ نے کہا 5 اور لے لو، 5 اور لے لو.
کام بن جائے گا. لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے، ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے. لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل کھڑے نہ کرو. بہت بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا، بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا. میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ بناؤ. اگر اللہ نے رزق دیا ہے، فرعونی محل کھڑے نہ کرو، ایسے پیسہ برباد نہ کرو. لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو. تمہاری ضرورت کی ہے رکھو، تمہاری ضرورت کے نہیں کسی ضرورت مند کو دے دو. دو لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ. دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کماتے ہوئے نہ جھوٹ کی پرواہ نہ سچ کی، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، نہ دھوکے کی پرواہ نہ فراڈ کی، نہ دیانت کی پرواہ نہ خیانت کی، نہ سود کی پرواہ نہ غیر سود کی. پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. یہ دوڑ رہا ہے، چاہے وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے اور چاہے وہ بہت بڑے کاروبار پر بیٹھا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ ساری دنیا میں کاروبار کر رہا ہے. یہ دوڑ میں نہیں ہے، دوڑ میں وہ ہے جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دوڑ نہ لگانا. چوتھا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پانچواں وارغبوا فیما غدا الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا. یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا. الا الذین آمنوا، آمنوا. دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل. ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو. ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے، شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے، فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے. عامل الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے. اس وقت روزہ متوجہ ہے، میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا. روزہ متوجہ ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا شروع ہے. میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے. ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 2 شعبان میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9. اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں. اب ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، دسمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے. اب ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی. آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے سارے گرمی میں گزارے. سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا. سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل. رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے. رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا. اے ہمارے رب ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما. اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے. رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ ممبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ جہاد، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا. اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے. اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں
शैतान धोखा देता है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। सुनो मेरा नबी क्या कह रहा है। आप मिंबर पर आए, फरमाया माज़ा यस्तक़बिलुकुम, वो कौन आ रहा है। अब मैं तो अब तुम्हें हदीस सुना रहा हूं, अगर मैं एक दम कहूं वो कौन आ रहा है तो आप सारे पीछे देखो, ऐसे देखो। तो हमने कहा माज़ा यस्तक़बिलुकुम, वो कौन आ रहा है। वमाज़ा तस्तक़बिलून, तुम किसके आगे जा रहे हो, सारे इधर उधर। फिर आपने कहा माज़ा यस्तक़बिलुकुम, वो कौन आ रहा है, तुम किसके आगे जा रहे हो। फिर आपने कहा माज़ा यस्तक़बिलुकुम, वो कौन आ रहा है, वो कोई भी नहीं है। तो हजरत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवह्युन नज़ल, कोई वही आ गई। हमने कहा नहीं। अदुव्वुन हदर, या रसूल अल्लाह कोई दुश्मन आ गया। हमने कहा नहीं। कहा तो फिर कौन आया है। तो हमने कहा रमजान आ गया, रमजान आ गया। सुभान अल्लाह, रहमतों का महीना आ गया है, मोहब्बत का महीना आ गया है, फर्ज 70 के बराबर हो गया है, नफल फर्ज के बराबर हो गया है। रमजान में अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आता है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग़िल खैर अब्शिर, ए भलाई के चाहने वाले तुम्हें मुबारक हो, और या बाग़ शर्र अक्सर, ए बुराई के करने वाले अब बस कर, अब वापस आ जा, अब बस कर। और अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, कोई मांगने वाला, कोई चाहने वाला, कोई मांगने वाला, कोई चाहने वाला। पहली उम्मतों पर रमजान फर्ज हुआ, रोजा 24 घंटे, इफ्तारी से इफ्तारी। हमारे ऊपर फर्ज हुआ इफ्तारी से इफ्तारी। लेकिन दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, एक सहाबी कैस बिन सरिमा शाम को आए घर, मजदूर आदमी, बीवी से पूछा कुछ खाने को है। बीवी ने कहा कुछ नहीं। अच्छा, तो कहने लगी नहीं नहीं तुम बैठो, मैं तेरे लिए कोई इफ्तारी लेकर आती। वो चली गई, ये लेट गए, इनको नींद आ गई। अगला रोजा कैसे शुरू होता था, जब मगरिब के बाद कोई सो जाता था तो अगला रोजा शुरू हो जाता था। तो वो आई लेट, सूरज छुप गया, ये इनको नींद आ गई, तो उन्होंने एकदम चीख मारी, हाय इब्न सरिमा, अरे तो फंस गया, क्या खुल, क्या हुआ, तो अगला रोजा शुरू हो गया, तो कैसे करूंगा। खैर तो रखना तो पड़ा। दोपहर को बेहोश हो गए, एक रिवायत। दूसरी रिवायत, जोर की नमाज मस्जिद में पढ़ने गए, गिर के बेहोश हो गए। आपने पूछा क्या हुआ, कहा जी ऐसे रोजा रखना पड़ गया। तो आप बड़े रंजीदा हुए, तो एकदम अल्लाह ने कुरान उतार दिया, मेरे नबी चले आपकी उम्मत के लिए गुंजाइश, आप सहरी तक खाएं पिएं, आपके लिए सब हलाल है, बीवी भी हलाल है, खाना भी हलाल है, पीना भी हलाल है, सब हलाल। जब सो साजक आए तो आप खाना पीना बंद कर दें और उसके बाद अपने रोजे को आप पूरा फरमाएं। तो हमारे साथ अल्लाह ताला ने ये मामला फरमाया, आपकी तोफैल अल्लाह ताला ने रोजे में आसानी फरमाई, सहरी इफ्तारी में तकसीम कर दिया। लेकिन इसके बदले में हमें एक नमाज दी, तरावी की नमाज, जिसमें अब कुरान पढ़ा गया है। पहली उम्मतों के पास तरावी की नमाज नहीं थी, इसलिए कि उनके किताब की तिलावत नहीं थी। हमारी किताब की तिलावत होती है, उनकी किताब की तिलावत नहीं थी। क्यों? कि वो अपनी किताब के हाफिज नहीं होते थे, वो नमाज में सिर्फ तस्बीह पढ़ते थे, हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं। रमजान की आमद पर आप कुरान की तिलावत बढ़ा देते थे और कुरान कसरत से तिलावत फरमाते थे। जिब्रील के साथ बैठकर कुरान का दौर फरमाते थे। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान में अल्लाह ने कहा जिसमें कुरान उतरा, ये वो महीना है जिसमें कुरान उतरा। इशारा है कुरान के साथ वक्त गुजारो। मैं आप सबसे कहता हूं, बाकी अब 18 दिन रह गए या 17 दिन रह गए, इन 17 दिनों में ये मोबाइल छोड़ दो, ये अखबार छोड़ दो, ये टॉक शो छोड़ दो, ये फेसबुक छोड़ दो, सिर्फ कुरान के साथ बैठ जाओ, सिर्फ कुरान के साथ, सिर्फ कुरान के साथ, सिर्फ कुरान के साथ। इसकी तिलावत भी करो, इसका तर्जमा भी पढ़ो, इसकी तिलावत भी करो, इसका तर्जमा भी पढ़ो, तो अल्लाह ताला कुरान का नूर नसीब फरमाएगा, कुरान का नूर नसीब फरमाएगा, कुरान का नूर नसीब फरमाएगा। फिर आप आखिरी अशरे में एतकाफ बैठते थे, 1 महीना पूरा बैठे, फिर 10-10 दिन, फिर दुनिया से जाते हुए 20 दिन, और दुनिया से जाने वाले रमजान में कुरान का दौर जिब्रील के साथ आपने 2 दफा किया, 2 दफा किया। रात की नमाज मुश्किल है तो उसका अजर बढ़ा दिया। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी, तरावी के हर सजदे पर जन्नत में महल जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे, तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे 100 साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। रमजान का शैतान कैद होते थे, यहां कैद नहीं होते, पहले कैद नहीं होते थे। रमजान की एक और दौलत दी गई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, लैलतुल क़द्र। कभी सोचा कदर का मतलब क्या है? कौन जी अल्लाह मसला बताओ। लैलतुल क़द्र कभी ख्याल में? लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, यहां से है मर्तबा, मकाम,
عزت. اللہ کہتا تم لوگوں نے میری قدر نہ کی. یہ ہمارا اردو میں آ گیا, تو میری قدر ہی نہیں کرتا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر, عزت والی رات, مرتبے والی رات, قدر والی رات, عزت والی رات, مرتبے والی رات. یہ صرف اس امت کو ملی, کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی. رمضان ہر امت کو ملا, لیلۃ القدر اس امت کو ملی. اور یہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری رات ہے. اور اس میں اٹھنے والے عورت کی بخشش ہوتی سوائے 4 کا. ایک شراب پینے والا, ایک ماں باپ کا نافرمان, ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا, اور ایک دل میں نفرت پالنے والا. میرے بھائیو, اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ, دلوں کو نفرت سے پاک کرو. جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے صلح کرو. ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے سامنے سر جھکا دو, ان سے معافی مانگو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں. بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان مردود ہو جائے. ماں باپ سے کہتا ہوں بچوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر, مجبور ہو جائیں بغاوت پر, مجبور ہو جائیں گستاخی پر. 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی. 90% کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے. اسے ایسی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی میں مرضی نہ نفاذ چھڈو. تو وہ ایک گوشت پوست کا ڈھانچہ ہے, اس کے اندر احساس ہیں, جذبات ہیں, ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے, ورنہ ضائع کر بیٹھیں. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو. اور خود کیا کر کے دکھایا, یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے, آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے. جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے, 4 قدم آگے بڑھتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, ہاتھ کا بوسہ لیتے, پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چارپائی پر, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے. اپنی اولاد کو عزت دو, وہ تمہیں عزت دیں گے. اپنے اولاد کو کا احترام کرو, وہ تمہارا احترام کریں گے. ان کی پسند ناپسند کی رعایت کرو, وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے. تو یہ جان بین سے ہے کام, جان بین سے ہے کام. تو بھائیو, اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو, دعا لو. رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, صلح کر لو. کسی سے بغض نفرت ہے دل صاف کر لو, خاص طور پر مذہبی نفرت. دیکھو میں تھک گیا ہوں, ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. دیکھو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو, امت بن کے چلو, مذہبی نفرتیں مٹاؤ, سیاسی نفرتیں مٹاؤ, ظلم و ستم سے نکلو, ظلم و ستم سے نکلو. قتل و غارت, کفر, سب و شتم, یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام. 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں, 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں, 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں. ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے محبتیں پھیلاؤ, محبتیں پھیلاؤ, محبتیں پھیلاؤ, محبتیں پھیلاؤ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, 2 کام. تیسرا کام ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یہ تبلیغ کا کام, ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا. یہ لازمی پرچہ قرآن بتا رہا ہے, تبلیغ والے نہیں بتا رہے, قرآن بتا رہا ہے کہ دعوت کا کام ایک دوسرے کو ایمان کی بات سمجھاؤ. چوتھا پرچہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, مختلف زندگی میں حالات آتے ہیں, صبر سے چلو, صبر سے چلو. صبر مانگو نہیں, آئے تو صبر سے چلو. یہ 4 کام کر لو, اللہ دنیا بھی بنا دے گا, اللہ آخرت بھی بنا دے گا. میں بڑی مشکل سے گھنٹہ کھینچ کے آیا ہوں, کیونکہ ایک روزہ رکھا ہوتا ہے, اور میں جب خالی معدے ہوتا ہوں تو مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے, جو مجھے گرا دیتا ہے. بڑی مشکل سے روزانہ ہی دعا مانگتا ہوں, یا اللہ آج سر درد نہ ہو, میرا روزہ پورا ہو جائے, میرا روزہ پورا ہو جائے. تو بعض اوقات اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے ٹیکا لگوانا پڑتا ہے یا روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو اب بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے, میں تو 15-20 منٹ کی بات کے تصور سے آیا تھا, لیکن وہ دور تک لوگ ہی لوگ ہیں. تو میں نے آپ کو سورہ والعصر کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے. یہ 4 کام میرے عزیزوں کیے بغیر نجات کوئی نہیں. ایمان کے بغیر نجات نہیں, عمل کے بغیر نجات نہیں, تبلیغ کے بغیر نجات نہیں, صبر کے بغیر نجات نہیں. یہ لازمی پیپر ہیں, کمپلسری پیپر ہیں, لازمی پیپر ہیں. اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے. ایک ایمان کو سیکھو, اچھے عمل کو سیکھو. روزہ اس وقت چل رہا ہے, اسے خوبصورت بناؤ. غیبت کو چھوڑو, جھوٹ کو چھوڑو, گالی کو چھوڑو,
نفرت کو چھوڑ، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ۔ نہ ایسے لٹریچر پڑھو، نہ ایسے لوگوں کی بات سنو جو تمہیں توڑ کے رکھ دیں، تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں، تمہیں فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیں اور تمہیں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈلوا دیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، میرے اٹھنے سے پہلے کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، یہ سورۃ والعصر 4 کام کرنے کے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو کر لو، میری بھی دنیا آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ چند دن بقایا ہیں، اس میں وہ کر لو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ سارا سال ہمیں صحیح چلنے کی توفیق دے دے گا۔ ایک گزارش تو سب سے کروں گا کہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کرو۔ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا عرش بھی پہلے آسمانوں پر ہے، اور اس کے ملائکہ بھی یہاں قطار اندر قطار ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے بند ہیں۔ اگر ہمارے توبہ کے الفاظ اوپر جائیں گے نا تو 7 آسمان میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع رمضان کی ایک مبارک رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں۔ تو آپ نیت کرتے ہو اس کی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب یہاں سے آج تک نماز میں سستی ہے تو شروع کر دینا، روزے نہیں شروع کیے تو شروع کر دینا، کسی کا حق مارا ہے واپس کر دینا، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر دینا۔ ماں باپ ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی صلح پر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خاوند اور بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑائی ہے جو پوری گھر کو، پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے پورا ہوگا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ نے عورتوں کو نہیں کہا، مردوں سے کہا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں پسند نہ بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں اس ناگواری میں اللہ بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا۔ امام غزالی کی روایت ہے، جس کا خامد بدتمیز ہو، اکثر تو خامدی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کا خامد بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا تھا، فرعون کی زوجیت۔ جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامد صبر کر جائے تو اس خامد کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا، کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے! طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھائے، طلاق نہیں، نبھا کر کے دکھائے۔ اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو؟ نہیں، صبر کرو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اور فی کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین، اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی۔ تو میرے سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامد صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آئے، وہ گئے ہوئے تھے جنگل، اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں۔ وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں،
اسے گل بھی اے کی بنی تو اندر ہی کام بگڑیا پیا. اس نے دائیں میں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جنگل گئے تھے. وہ جنگل کو چل پڑا, آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے, شیر پر. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں بیگم تک قابو آئی نہیں تھی, شیر کے میں قابو آ گیا. وہ کہنے لگے میرا پتر اودیاں سہ سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے, اودیاں سہ سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے. دیکھو بھائی یہ جنت نہیں ہے, یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے. صلح ہی صلح کرو, صلح کرو, صلح. بڑوں کا کام ہے. عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے, صلح کا کردار ادا نہیں کرتا, آگ بھڑکاتا ہے. تو میں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں, سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ. ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے, تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے. تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے. یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں, میں کیسے جاؤں داماد کے پاس. اب خود چل پڑے تلاش کرنے. دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, تو چادر اتر, کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی. تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے, قم یا ابا تراب, بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. ابو تراب کا مطلب تھا اے مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا, لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا. یہ پیغام ہے ابو تراب. اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے, جیسے لیٹ زمین پر ایسے لیٹ. ادھر حضرت علی کو لٹایا, ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا, یہاں. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا. ٹھیک ہو, دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا. یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر, یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر, اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی, دونوں بولو ہماری. نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے, ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے. مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جانتے. یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا, ہاں بھائی کی گل ہے, تو دس بھائی کی گل ہے, تو دس بھائی کی گل ہے, تو دس بھائی کی گل ہے, وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جانتے. پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے. آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا, بات دو کیا, چلو بولو صلح ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. بس آپ اٹھے باہر نکلے, اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو, محبت سے رہو. یہ گزرگاہ ہے, گزر جائے گی. یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی, گزارا ہی کرنا ہے, گزارا ہی کرنا ہے. ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں. ہم اپنے اخلاق اچھے کریں, زبان کا بول میٹھا کریں, صحیح سنو صحیح بولو, غلط نہ سنو غلط نہ بولو. دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے, سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار, اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے, بیوی سے, بچوں سے, ماں سے, باپ سے, بھائی سے. تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو. اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے, آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی. اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے, کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی, اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو. کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا, اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو. ایک نئی ریسرچ آئی ہے, جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں, نیگیٹو بولتے ہیں, انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں, چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہوئے. اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں, جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ دے پلے کا نہیں پڑنا. اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر سے میسج اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی. میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے. نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو, نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو, نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو. انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا, نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے, اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے, یہ امجد کیا کرتا ہے, یہ احسان کیا کرتا ہے, یہ یوسف کیا کرتا ہے, ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی. اب تم کیا کرو گے, اس کو بند کر دو. مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا, مجھے آصف کو نہیں دیکھنا, لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے, وہ جائے گی کہاں. اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا,
پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا. تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی. جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا. اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا. ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھے. وہ ہے نا ہمارے اقبال کا شاعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کے عیب سننے چھوڑ دو، یہ اخبار پڑھنے چھوڑ دو، یہ ٹاک شو سننے چھوڑ دو. یہ نرا زہر ہے. ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمن آ گئی. ایسے بے وقوف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم اٹھا رہا ہے. اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو، طریقہ بتا رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ہے نا. تو اگر میرا نہیں نہ منتا نہ من اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ آنکھیں بند کر لو. کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے. تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا. کان بند کر لو، میں نے نہیں کسی کی برائی سننی، تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی. میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی، تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی، وہ چلے گی، لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے گی. آپ کے عیب دکھائے گی، آپ کی برائی دکھائے گی، آپ کی کمی دکھائے گی. آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں. تو آپ کی پازیٹو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے. اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے، اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے. ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے. اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کوئی شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو. میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہوں، اوروں کو حقیر جانتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کو اچھا کہتا ہو. ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوگی تو ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کلخانی یہ وغیرہ. ہم اس میں ایک ہماری تہذیب چلی آ رہی، ہم جاتے ہیں، بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو ایک بیٹھے تھے صاحب، تو بڑی اچھی داڑھی، ٹوپی. تو میں ان کو آگے بڑھ کے سلام کرنے لگا، السلام علیکم. تو انہیں ہاتھ یہاں کر لے کر میں کہا پتہ نہیں لگا بھی میں ہاتھ ملایا. میں کہا جی السلام علیکم. وہ بیچارے فوت ہو گئے. یہ نفرت ان کے اندر خود نہیں اٹھی، یہ ممبر سے سنی ہوئی بات نے ان کے اندر نفرت بھر دی کہ میں انسان تو ہوں، چلو میں ان کے نزدیک کافر ہوں گا، انسان تو ہوں، تو انسان سے مصافحہ کرنے میں کیا ہے؟ میرے نبی نہیں مصافحہ فرماتے تھے. جب آدمی اوروں کے عیب دیکھتا ہے تو نفرت یہاں تک چلی جاتی ہے، تو وہ جانور بن جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے عیب دیکھتا ہے تو اس کے اندر انسانیت بیدار ہو. اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. عیب دیکھنا چھوڑو، عیب سننا چھوڑو، عیب پڑھنا چھوڑو، یہ ٹاک شوز چھوڑو، یہ سارے منفی پروگرام چھوڑو. تو پھر تمہارے اندر کا سسٹم آن ہوگا. پھر تمہارے اندر کی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ ابھی اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ بیدار ہوگا جب تم یوں کر لو گے، یوں کر لو گے، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں دیکھنا. آپ کا اندر جاگے گا، پھر آپ خوبصورت ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے. جب مرو گے تو اپنی روح کو دیکھو گے، نورانی ہو کر ایسے نکلے گی کہ سارے عالم کو روشن کر کے اوپر جائے گی. تو بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یہ میں آخری بات بڑی اہم کی ہے میں نے، اپنے من میں ڈوبو. لوگوں کی کمیاں بولنا چھوڑ دو، دیکھنا چھوڑ دو، سننا چھوڑ دو، پڑھنا چھوڑ دو. پیغام محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ. تو اللہ تمہیں اپنا آپ دکھا دے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک قول ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے آپ اپنے رب کو بھی پہچانو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ تو یہاں سے اٹھتے ہی جس سے لڑے ہو صلح کر لینا، جس سے جھگڑا اس سے معافی مانگ.
اور خاص طور پر خامن بیوی لڑے تو جاتے ہی صلح کرنا بھائیو، یہ زندگی مٹی ہوئی ہے، اسے سیکھو اللہ کے واسطے۔ جتنا نماز کا سیکھنا ضروری اتنا گھر کی زندگی کا سیکھنا ضروری۔ علماء سے کہتا ہوں یہ اختلافی باتیں چھوڑ کر لوگوں کو دین سمجھاؤ، لوگوں کو معاشرت سمجھاؤ، لوگوں کو محبت سمجھاؤ۔ کیا آگ لگائی ہوئی۔ اچھا ایک اور لطیفہ ہوا، ایک ہمارے زمیندار دوست تھے، ان کا نوکر ساتھ آتا تھا جماعت میں نا، ہوگا کوئی 60-65 سال کا، ہمارے علاقے کا ہی تھا، تو وہ میرے بیان سنتا رہتا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایس واری میں اپنی بیگم نو آکھیا ہے ہن تو میرا دل کریندا ہے تینوں منجی تے باواں تے تیرے پیر دھوتے پیواں۔ اس میں نے آکھا لکھ لعنت اس اکھ تے، پتہ نہیں تمہیں میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اور اگر لکھ لعنت اس اکھ تے 40 سال میرا سر کٹے تو ہن پہ آنا میں تیرے پیر دھوتے پیواں۔ کہ مینوں آکھیا پتہ ہی کوئی نہ بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا، میں تو یوں سنیا بھی چھوٹے ڈنڈے نال ہی چلیندا ہے۔ اے تو ہن مولانا صاحب دیاں گلاں سنیاں بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا تو میں تاں پہ آنا میں تیرے پیر دھوواں۔ اس کیا فٹے منہ تیرے پیر دھوون، ساری آدھی تو میرا سر دھوتے اس لیے طرح۔ بھائیو یہ دین پڑھو، یہ دین سیکھو۔ صرف نماز تو نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ سال کا 1 مہینہ روزہ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کا دین سیکھو۔ بیوی سے کیسے، بیوی خامن سے کیسے، دونوں اولاد سے کیسے، اولاد ماں باپ سے کیسے، بھائی سے کیسے، بڑوں سے کیسے، چھوٹوں سے کیسے، نوکر سے کیا معاملہ، ماتحت سے کیا معاملہ، افسر سے کیا معاملہ، تجارت میں کیا ہوں، زراعت میں کیا ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے کو نبی کی سیرت سے روشن کرو۔ میرے نبی تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں جو روشن ہے، روشن ہے، روشن ہے اور روشن رہے گی، جسے کبھی کوئی گہرا نہیں سکتا، کوئی گم نہیں کر سکتا۔ ایک ہی تو میرے نبی اس کائنات کی واحد وسیلہ نجات ہیں، جن کے پیچھے چل کر دنیا کو منزل ملے گی، دنیا کو نجات ملے گی، ورنہ تو ادھر ادھر بھٹک کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ سارے بھائی اس کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ قبول کرے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے رب تیرا کرم ہوا، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، رمضان کا عشرہ گزروایا، باقی 2 عشرے بھی عافیت سے گزروا دے، روزے رکھنے کی توفیق دے، آپس کی محبت کی توفیق دے، ہماری تراویح قبول فرما۔ جس نے یہاں قرآن پڑھا ہے اس کا پڑھنا قبول فرما۔